دنیا بھر کے انڈیا ٹی وی والے اچھل رہے ہو بہت زیادہ کہ نہیں وہ تو ڈاکٹر تھا، بہت بڑا اسکالر تھا، 5-6 لاکھ روپے سیلری تھی اس کی، اس نے قرآن کو شریعت کو بہت اچھے ڈھنگ سے انالائز کیا تھا، قرآن اور حدیث میں چھپی ہوئی بات ہے تب نے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ نہیں ہے، ڈاکٹر سے زیادہ بڑا قرآن و حدیث کو جاننے والے ہمارے علماء ہیں جو مدرسوں میں رہتے ہیں، مدرسوں میں جن کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے۔ اگر کسی ہندو کو مار کر جنت جانا ہوتا تو ہمارے ٹوٹل علماء یہی کام کرتے، لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ بھارت کے اندر کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مفتی صاحب نے کسی ہندو کو، کسی ٹھاکر کو، کسی سادھو کو، کسی سنت کو، کسی سناتنی کو مارا ہو؟ کوئی بتا سکتا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اجازت ہی نہیں، پرمیشن ہی نہیں۔ کیا اس ابو جہل کا اور ابو جہل کا خاتمہ ہوگا؟ آج لوگ میدان میں تو نہیں آتے، صرف مائک لے کر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہم تمہاری بات کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے لڑتے ہیں، آؤ میدان میں ہم کو سپورٹ کرو۔ یہ صرف جملے باز ہوتے، جملے باز۔ جو انصاف اور حق کا مطالب ہوگا وہ میدان میں آ کر کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کے میدان میں نظر آئے گا، عدالت کے دروازے پر نظر آئے گا۔ قوم کی انصاف کی بات کرنے والا صرف مائک لے کر چیخے گا اور چلائے گا نہیں کہ ہمیں سپورٹ کرو، ہمیں کرسی پر بٹھاؤ، ہم تمہاری ترجمانی کرتے۔ اگر قوم کا کوئی آدمی ٹوپی اور داڑھی کا استعمال کرتا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے تو یاد رکھو مسلمانوں، اس سے بڑا خود غرض انسان اس دھرتی پر نہیں ہے۔ اگر عبداللہ سالم بھی اگر ٹوپی اور داڑھی اور مذہب کو، اسلام کو، شریعت کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے تو مجھ سے بڑا خود غرض اور مجھ سے بڑا سیلفش کوئی نہیں۔ آج کچھ لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو چیختے اور چلاتے ہیں، لیکن قوم کو جب ضرورت پڑتی ہے کہ ان کا مسیحا ان کے سامنے نظر آئے، یہ ایسے غائب ہوتے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا، یہ میدان میں نظر نہیں آتے۔ لوگ مارے جاتے ہیں، مسجد شہید کی جاتی ہے۔ ابھی چل رہا سمستی پور کے اندر بلڈوزر چلا، کہاں گئے وہ لوگ جو قوم کی ترجمانی کی بات کرتے؟ وہ نظر نہیں آئے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو سیتامڑھی میں آج بلڈوزر چل رہا، کشن گنج کے اندر کسی پٹی میں کسی علاقے میں بلڈوزر چلا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو قوم کی اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تمہیں انصاف دلائیں گے؟ ہمیں انصاف نہیں، ہمیں حق چاہیے، اور ہمیں سڑک پر کھڑے ہو کر آندھی اور طوفان میں کھڑا ہونے والا نظر آنا چاہیے، کھڑا ہونے والا ہمیں دکھنا چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ اور اس صورت میں اور ان تمام استھتی میں، ان تمام حالات میں اگر کوئی سامنے نظر آیا ہے تو ہمارے علماء کرام نظر آئے، اور کوئی نہیں آتا۔ سب کو آتے 5 سال میں ایک مرتبہ ڈگڈگی بجاتے ہیں، بس کرسی ملی، ایئر کنڈیشن روم میں پیک ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر FIR ہوتا، آپ جیل میں جاتے، پوچھنے تک نہیں جاتے۔ کھیپ چکا ہوں، 8-9 سال سے ہوں اس میدان میں، بہت جانتا ہوں، ایکسپیرینس تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کا وفادار نڈر ہو کر آپ کے لیے آواز بلند کرنے والا، بھلے ہی بیچارے کمزور ہوتے ہیں وسائل کے اعتبار سے ہمارے علماء، لیکن وقت کے ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے اور ان سے اپنے حق لینے کی اگر جرات کسی کے اندر ہے تو ہمارے علماء کے اندر ہے۔ الفلاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو پکڑا گیا، کسی میں دم ہوا، کوئی بولا، کسی کی زبان سے آواز نکلی، مولانا ارشد مدنی صاحب نے کھول کر کے کہا کہ تم نے غلط آدمی کو کیا، غلط طریقے پر کیا۔ ہاں آپ تحقیق کیجئے، اگر یقیناً وہ مجرم ہے تو ان کو جیل میں ڈالیے، لیکن اس کے ذریعے سے تمام مدرسوں کو ٹارگٹ کرنا غلط۔ مدرسہ تو گیان کی جگہ ہے نا، اور گیان کے بارے میں گیتا میں بھی ہے کہ بہنام جنمنا منتے گیان مان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا۔ مہاتما کہاں سے پیدا ہوا؟ کیندر سے۔
ज्ञान का केंद्र कहां है? मदरसा है। मैंने उस दिन भी जलसे में ये बात कही थी कि मदरसा ऐसी जगह है जहां पर ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान, नॉलेज, तालीम दी जाती है। और हिंदू भाइयों के कॉन्सेप्ट में, हिंदू भाइयों के शास्त्रों में, लेकिन बड़ी विडंबना इस बात की है क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर में कहीं पर अपने धार्मिक शास्त्रों को पढ़ाने का कोई पाठशाला ही नहीं है। गीता में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? मदरसों से पता चलेगा। आपका बच्चा कहां जाएगा? मदरसे में जाएगा तब पढ़ेगा। या आप हमारे घर में माएं बहनें अपने बच्चे को, हमको हमारी माँ ने नाजरा पढ़ना सिखाया, हमारी माँ ने, बाद में हम किसी मकतब में गए, पहले मेरी माँ ने हमें सिखाया कायदा बगदादी। पहले जमाने में वो पीले कलर की प्लास्टिक का 3-4 पेज का होता था, कायदा बगदादी, जो सालों साल तक वो फटता नहीं था, उसी को हम लोग पढ़ते थे। अम्मी वही पढ़ाती थी हम लोगों को, अम्मी ने पढ़ना सिखाया। आजकल अम्मी लोगों को सोने से, मोबाइल देखने से, रील देखने से फुर्सत नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाना तो दूर की बात। मैं कुरान का एक लफ्ज भी अगर आज पढ़ना जानता हूं तो उसका सबसे पहला सवाब हमारी मां को जाता है, सबसे पहली नेकी मेरी मां को मिलता है। क्यों? मां ने सिखाया। इसीलिए आपका बच्चा अगर नॉलेज और ज्ञान प्राप्त करता है तो पहले घर से प्राप्त करता है। इसलिए संकल्प लीजिए कि हम अपने बच्चों को घर से बेहतर तरबियत देंगे, उसको घर से बेहतर पढ़ाएंगे, उसको घर से उसकी तालीम अच्छी करेंगे, तब बाद में मकतब भेजेंगे उसको। बच्चा है, छोटा है, 3 साल का है, 4 साल का है, आप उसको नहीं भेज सकते कि चलो छोटा है, तो आप अपने घर में उसको सिखाइए। अभी 25 महीने की बेटी आयतल कुर्सी सुन लीजिए, हमारी गाड़ी में बैठती है तो पूरी दुआ सुन लीजिए उससे। हालांकि ना उसने आयतल कुर्सी, ना कभी दुआ, ना कभी कुरान का नुस्खा संभाल भी नहीं सकती, लेकिन पढ़ती है। क्यों? मां ऐसी है। हमारा जो बच्चे हैं हमारे घर में जितने भी हैं, मां के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं अक्सर जलसों में पढ़ता हूं, क्या कहा? मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वेदा परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समास्मगमः। मां, बाप, तब टीचर तो बाद में, पहले मां, बाप, फिर उस्ताद। और अभी तहकीक हुई तो ये बात निकलकर सामने आई कि वो जो बम फोड़ने वाला डॉक्टर था, उसके अंदर एक आग, उसके अंदर एक रिवेंज, एक बदला। अगर उसने ऐसा किया तो गलत। उसके माँ बाप के को संस्कार देना चाहिए, उसकी तरबियत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने माफ करने को ज्यादा सवाब बताया, माफ करने को ज्यादा सवाब बताया। हालांकि इस्लाम में अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो मजहब इस्लाम में, शरीयत में, इस्लामी कानून में ये इजाजत है, भारत में नहीं, इस्लामी शरीयत जहां पर नाफिज है वहां पर ये इजाजत है कि जिस अंदाज में किसी का कत्ल किया है उसी हैअत के साथ, उसी अंदाज में उसको कत्ल किया जा सकता है। वइन आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चचा हजरत हमजा को जंगे बद्र के मैदान में, जंगे उहद के मैदान में दर्दनाक अंदाज में उनको शहीद किया गया था। उनके नाक और उनके काट, उनके उंगलियों के पोरवे ये सब काट लिए गए थे। सीने को यहां से लेकर यहां तक फाड़ दिया गया था, अतड़ियां निकाल दी गई थी, कलेजा निकाला गया था, सारे मजबूत और सारे काम के ऑर्गन्स निकाल दिए गए थे। उनके जिस्म को पहचानने के लायक नहीं रखा गया था। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा, पांव की उंगलियों के पोरवों से पहचाना, तो आप अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर आपने कहा, खुदा की कसम एक के बदले 70 को मारूंगा। नबी ने कसम खाई है, अल्लाह के नबी ने, जिनके बाजुओं में 10,000 नौजवानों की ताकत थे, एक थप्पड़ अगर किसी को मार देते उसकी मौत वहीं पर हो जाती। लेकिन फौरन आसमान से जमीन पर हजरत जिब्राइल आते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी एक के
بدلے 70 کو نہیں مار سکتے آپ، ایک کے بدلے صرف ایک کو مار سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کو انتقام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے چچا کی اس حیات کو دیکھ کر آپ کا دل رو رہا ہے نا، تو دیکھیں آپ کے چچا کے نام کے ساتھ ایسا لفظ اور ایسا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ قیامت تک نہیں، پوری انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے، ان تمام شہیدوں کا سردار اگر کوئی ہوگا تو اس کا نام سید الشہداء الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی ملی اور یہ کہا کہ پھر کیا کروں؟ کہا کہ ایک کے بدلے ایک کو مارو۔ اگر آپ کو انتقام لینا ہے تو اسلام میں یہ ہے، جہاں اسلامک شریعت ہے وہاں اگر آپ نے کسی کا مرڈر کر دیا تو اگر وہ چاہے گا مرڈر کرنے کے لیے تو جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ دیت لے لے، قصاص جس کو بولتے ہیں، کچھ معاوضہ دے دے، لیکن اگر وہ یہ نہیں کہے کہ میں ماروں گا تو اسلام میں یہ ہے وہ مان سکتا ہے۔ سیم اسی طریقے پر جیسے مارا ہے ویسے مار سکتا ہے۔ اگر اس نے گولی ماری ہے تو آپ کو گولی مار کر اس کو قتل کرنا، آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ اسلامک پراودھان یہی ہے، بھارت میں نہیں ہے۔ بھارت میں اگر کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے تو دھارا 307 کے تحت 307 اٹیمپٹ ٹو مرڈر 302 کے تحت اس کے اوپر کیس بک ہوگا، وہ جیل کے اندر جائے گا۔ تو یہاں پر کورٹ طے کرتا ہے، لیکن اسلام میں یہ چیز اس کی اجازت ہے، اس کی پرمیشن ہے۔ تو بہرکیف اس نوجوان نے انتقام، کوئی زندگی میں کوئی گھٹنا ہوا ہوگا، تقریباً کہا جا رہا تھا کہ 5 سے 6 لاکھ روپے سیلری تھی اس کی۔ اگر اس نوجوان نے 5 سے 6 لاکھ روپے تنخواہ مہینے کی تھی، اس کو کس نے ورغلایا؟ کون ہے وہ لوگ جو قرآن و حدیث کا غلط مطلب ہمارے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں تم ہندوؤں کو مارو، بم بلاسٹ کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، تمہیں حوریں ملیں گی۔ میری یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، آن لائن ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میں پوری دنیا کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہے کہ کسی ہندو کو مارنے کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے، تم سورگ میں جاؤ گے، تمہیں حوریں ملیں گی۔ بالکل نہیں، پرمیشن نہیں۔ ہاں ایک جگہ پر پرمیشن ہے، وہ کیا؟ رن بھومی میں لڑائی ہو رہی ہے، انڈیا بارڈر پر، ادھر پاکستان کے لوگ ہیں یا بنگلہ دیش یا سری لنکا، کسی بھی بارڈر پر لڑائی ہو رہی ہے، انڈیا بارڈر لداخ ہے، ادھر چائنیز فوج ہے، لڑ رہے ہیں آپس میں، تو وہاں شترو کو مارنے کی اجازت ہے، کسی اور کو نہیں۔ اسلام میں شترو ہی کو مارنے کی پرمیشن ہے۔ مثال کے طور پر جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کے میدان میں اگر کوئی سامنے مد مقابل کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، تو آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی آپ اسی کو مار سکتے ہیں۔ اسلام نے دیکھیں کتنی رعایت کی، اور شہید بھی کوئی رعایت نہیں، لیکن اسلام نے کہا کہ بالکل نہیں مار سکتے آپ، عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، نہیں مار سکتے، بچے کو نہیں مار سکتے، بوڑھے کو نہیں مار سکتے۔ اگر کوئی فصل ہے، کوئی کھیت ہے تو اس کو جلا نہیں سکتے، اور اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس پر آگ نہیں لگا سکتے، اس کو کاٹ نہیں سکتے۔ یہ اسلام ہے۔ دنیا بھر کے انڈیا ٹی وی والے اچھل رہے ہو بہت زیادہ کہ نہیں وہ تو ڈاکٹر تھا، بہت بڑا اسکالر تھا، 5-6 لاکھ روپے سیلری تھی اس کی، اس نے قرآن کو، شریعت کو بہت اچھے ڈھنگ سے انالائز کیا تھا، قرآن اور حدیث میں چھپی ہوئی بات ہے، تب نے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ نہیں ہے، ڈاکٹر سے زیادہ بڑا قرآن و حدیث کو جاننے والے ہمارے علماء ہیں، جو مدرسوں میں رہتے ہیں، مدرسوں میں جن کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے۔ اگر کسی ہندو کو مار کر جنت جانا ہوتا تو ہمارے ٹوٹل علماء یہی کام کرتے، لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ بھارت کے اندر کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مفتی صاحب نے کسی ہندو کو، کسی ٹھاکر کو، کسی سادھو کو، کسی سنت کو، کسی سناتنی کو مارا ہو؟ کوئی بتا سکتا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اجازت ہی نہیں، پرمیشن ہی نہیں۔ اور ویدوں میں بھی یہ بات تو کہی گئی ہے نا
कि रुद्र वो गिरीवाश्रयित पिशाचा अव ब्रह्मा द्विषो जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः। शत्रु को मारो, अगर शत्रु आ जाए तो मारो। जैसे महाभारत के मैदान में अर्जुन के सामने में सारे कोरु शत्रु थे, तो पांडु पांचों भाइयों ने मिलकर के उनका वध किया था। तो बहरकैफ तो ये इस वक्त के नाजुक हालात और जो इल्जामात हमारे ऊपर लग रहे हैं, मेरे भाइयों, इसके ऊपर बोलने की बड़ी सख्त जरूरत है। इसके ऊपर जो सही है, जो रियलिटी है, उसको बुलंद करने की बेपनाह जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, आपको यकीन नहीं होगा। मैं कल रात 1:30 बजे निकला हूं, 1 मिनट के लिए समझिए मैं अभी तक सोया नहीं। पूरी रात जगा हुआ हूं। पहले कार से तकरीबन 4 घंटे लखनऊ, वहां से फिर पटना से फिर बाई कार मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से बाई कार यहां पहुंचा हूं खुद से ड्राइव करके। चूंकि कार हमारी आपके प्रोग्राम के लिए हम कार लेकर वहां पर गए थे। ट्रेन से अगर आते तो ट्रेन से नहीं पहुंच पाते। फिर आप कहते कि मौलाना साहब लोग झूठ बोलता है, वादा करता नहीं पहुंचता। चूंकि वादा कर लिया था, तो आपकी चिंता, आपकी इस प्रोग्राम में पहुंचना मेरे लिए एक फर्ज ऐन के तरह था।